فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں مان لائے حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوان قوم کے. من قومہ حضرت کی قوم کے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور فرعون کی قوم کے یہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ راجع یہ کہ ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے. فرعون کی قوم قبطیوں میں سے چند نوجوان سمجھ گئے. علی خوف من فرعون و ملئہم، ڈر رہے تھے فرعون اور اس کے سرداروں سے، ان یفتنہم کہ پریشان نہ کرے ان کو. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون بڑا سرکش تھا زمینی مصر میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، فرمایا حضرت نے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین. فقالوا علی اللہ توکلنا، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگار مت بنائی ہمیں فتنہ ظالم لوگوں کے لیے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور بچائی ہم کو اپنے احسان سے کافر لوگوں سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مقرر کرے اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر. اپنے ماننے والوں سے کہے کہ مصر کے اندر اپنے اپنے گھر ٹھیک کر لیں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا دو اپنے گھروں کو قبلہ رخ. ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن سے کام نہیں بنتا، قبلہ رخ گھر بناؤ. گھر کی دائیں طرف باورچی خانہ ہو، بائیں طرف بیت الخلاء ہو. اٹیچ باتھ روم سے توبہ کرو، حافظہ برباد ہو جائے گا. یہ ہے گھر، ایک گھر ہے ایک گور ہے. گھر وہ ہے جو جنت کا منظر ہو، اور جو گھر جنت کا منظر نہیں وہ جہنم کی کھائی. بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، کیونکہ فرعون باہر تو عبادت کرنے دے گا نہیں، گھر میں نماز پڑھنے میں سہولت ہو. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، روح المعانی میں ہے، کہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی جگہ بناؤ. جس گھر میں نماز کی جگہ ہے وہ رحمتوں والا گھر ہے. ٹی وی لانچ موجود ہے، فلاں لانچ موجود ہے، فلاں بدماشی کی جگہ، نماز جی کہیں بھی پڑھ لے، کہیں پڑھ لے. اور نماز کی جگہ ہو جہاں خواتین رمضان میں اعتکاف کرنے بیٹھ جائے، متعین مقام ہو، بہترین وضو خانہ ہو، شاندار صاف ستھری جگہ ہو، قرآن مجید دین کی چند کتابیں قریب میں رکھی ہوئی ہو، آدمی تسلی سے سنت نفل پڑھ کر بیٹھ جائے، اللہ سے اپنی بندگی راز و نیاز کرے. وہ آؤ تفسیر پڑھو، تمہیں گھر اور گھر بنانے، گھر میں رہنے اور لوگوں کو بلانے اور گھر کو جنت بنانے کا طریقہ آ جائے گا. اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ. احسن المدارس کچھ ججز آئے تھے، عثمان علی شاہ محتسب اعلیٰ تھا پاکستان کا. تو ایک جج نے کہا کہ عمارت بڑی اچھی ہے لیکن ٹیڑھی ہے، اس طرح میں. مزمل بھائی صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں قبلہ رخ ہے. اچھا معافی چاہتا ہوں، ساری معافی چاہتا ہوں. ان غریبوں کے پاس ایسٹ اوپن اور ویسٹ اوپن کے علاوہ کوئی اور عقل ہے ہی نہیں. مزمل بھائی نے کہا یہ قبلہ رخ ہے کہ اگر رش ہو گیا، مسجد میں جگہ تنگ ہوگی یا وہاں صفائی ستھرائی ہو تو یہاں جماعت کھڑی ہو کے مکمل جماعت ہوگی. الحمدللہ تمام کمرے، تمام ادارہ اس طرح سے بنا ہے کہ اس میں جماعت آرام سے ہو سکے. اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ. امام مجاہد نے کہا ہے یہ مصر کے اندر اسکندریہ کا واقعہ ہے. مصر قاہرہ کے قریب میں ایک شہر ہے اسکندریہ، مشہور ہے سکندر ذوالقرنین یہی کے تھے. محقق ابن الحمام بھی یہی کے باشندے تھے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دو مسلمانوں کو. وقال موسیٰ، فرمایا حضرت نے ربنا پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک آپ دے چکے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، خوشیاں. آپ نے ان کو بڑا ہجوم دیا ہے. واموالاً، مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں.
ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار یہ تو بھٹکائیں گے تیرے راستے سے، ربنا اطمس علی اموالہم، خدا ان کا مال ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، سختی ڈالے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ دیکھ لے عذاب دردناک آنکھوں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، قبول کی گئی تم دونوں کی دعوت، فاستقیما، مضبوط رہیے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، مت چلے راستے پر ان لوگوں کے جو جانتے نہیں۔ دعا قبول ہو گئی، فرعون دیر تک نہیں رہے گا، اب وقت آ گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار لگائے اسرائیلیوں کو بحر احمر سے، بحر احمر سے، اس کا ایک ساحل دریائے نیل ہے۔ فَأَتْبَعُوا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، پیچھے پڑ گیا ان کے فرعون اور اس کے لشکر، بغیا وعدوا، ظلم و زیادتی کر کے، حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، اس کو یقین ہوا کہ میں ڈوب رہا ہوں، قال آمنت، ایک میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، وہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے، فرعون نے ڈوبتے وقت 3 نعرے لگائے، آمن تو 1، لا الہ 2، اور انا من المسلمین 3، اور اللہ نے کہا نہ آل ابھی مان لاتا ہے وہی، وقد عصیت قبل، اور شرارتیں کرتا تھا وقت پر، وکنت من المفسدین، تھا ہی فسادیوں میں سے۔ وجہ یہ ہے، قرآن پاک کو دیکھو کہ یہ بے ایمان جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، کہتے بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان ہے، موسیٰ و ہارون نہیں کہہ رہے۔ تو جو نبی کو نہ مانے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان میں اصل نبی ہے۔ فرعون ڈوب گیا، اس کی وہ لاش کنارے پہ آئی، اسرائیل مان نہیں رہے تھے کہ وہ ڈوب سکتا ہے، وہ کیسے ڈوبے گا؟ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم بچاتے ہیں تیرے دھڑ کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہو جائے تو آنے والوں کے لیے عبرت، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبریں ہیں۔ فرعون کی لاش آئی، آہا، روح المانی میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، خدایا چہرہ چمک رہا ہے، یہ کیا بات؟ وہ تو موسیٰ کلیم میں ہر بات کرتا تھا کہ دامخ تک سپنشو خشتہ ڈیر جاتے دا والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، ہر جمعے کو یہ صبح صبح شوق سے کنگھی کرتا ہے داڑھی میں، بہت خوبصورت طریقے سے، نہیں کہ طالب علم کی طرح نماز میں مسجد میں کنگھی ہو رہی ہے، بال نیچے گر رہے، خیر ہے، وقت پر صبح صبح جمعے کو یہ کنگھی کرتا تھا بڑے شوق سے۔ اور جو داڑھی کا احترام کرے اس کا چہرہ کبھی منحوس نہیں ہوگا، سوائے بدعتی لعنتی کے چہرے کے، کہ وہ داڑھی نہیں ہے، وہ بکرے کے بال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اور سن لو، فرعون سب کچھ تھا لیکن داڑھی نہیں مونڈتا تھا، وہی داڑھی مونڈوں کو چاہیے عبرت حاصل کرے گا۔ لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کو محفوظ کیا گیا، چند سال پہلے جرمنی لے گئے تھے علاج کے لیے، عجائب گھر مصر میں، شاہی عجائب گھر میں ہے، اور لمبی تاریخ و واقعات ہے اس کے۔ اور ہر سال جب وہ زمانہ آتا ہے جس میں وہ ڈوب گیا ہے تو کہتے ہیں اس کا رنگ اور اس کی کمر میں باقاعدہ کیڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے، تو اس کیڑوں کے علاج کے لیے اس کی ہڈیوں کو جرمنی لے گئے تھے، اخبار میں آیا ہے۔ مصر کے بعض زنادقہ نے لکھا ہے کہ بہت فرعون گزرا، یہ ایک نہیں، شیخ زاہد الکوثری نے ترکیے سے مضمون نکالا، خبردار، اور کسی فرعون کی کوئی حقیقت نہیں، وہ فرعون موسیٰ ہے جس کی قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم آپ کا دھڑ بچا رہے ہیں، بچا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے پنجرہ، ہڈیوں کا پنجرہ برباد پڑا ہوا ہے، اللہ نے عبرت چکائی ہے۔